لکی ہیں. آج کے دن ہمیں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے, اور بالکل ہر کسی کی ایک جد و جہد ہے, ایک اسٹرگل ہے, پر ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں وہ اپرچونیٹیز بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. بہت سی عورتیں ہیں, بہت سی لڑکیاں ہیں جو بہت ایکسیپشنلی ٹیلنٹڈ ہیں, مگر کیونکہ ان کے پاس وہ اپرچونیٹیز نہیں ہیں, ان کو گھر سے انکریجمنٹ نہیں ہے, یا ان کے پاس وہ ریسورسز نہیں ہیں, یا ان کے پاس وہ ایکسیس نہیں ہے, تو وہ اپنی جو صلاحیتیں ہیں وہ دنیا کے سامنے نہیں لا سکتی ہیں. ان کے رائٹ سپریس کر دیے جاتے ہیں. اور اسلام وہ مذہب ہے جس نے سب سے پہلے عورتوں کو ایک شناخت دی, ان کے حقوق دے, پراپرٹی کے رائٹس دیے, اور رائٹ ٹو چوز ہو ٹو میری. اب حضرت خدیجہ کا دیکھ لیں, جس طریقے سے انہوں نے پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم کو پرپوز خود کیا تھا, اور ایک بزنس وومن تھیں, امپاورڈ وومن تھیں, اور کس طریقے سے انہوں نے جو کہ آج کے دور میں ایک عورت جو ہو پرپوز کر دے کسی آدمی کو, اور وہ اس سے 15-20 سال بڑی ہوں, تو ابھی بھی سوسائٹی کے اندر وہ ایک تھنکنگ ہوتی ہے, ہائے وہ تو بہت چھوٹا ہے. مطلب کہ اس دور میں آپ دیکھ لیں کہ کتنی انلائٹمنٹ تھی, کتنی کوالٹی تھی, اور وہ ایک بہت بڑی بزنس وومن تھیں. پھر آپ حضرت فاطمہ کو دیکھ لیں, حضرت خدیجہ کو دیکھ لیں, پھر حضرت عائشہ کو, بہت سی آئی ہیں, رضیہ سلطانہ کو دیکھ لیں جو ایک بہت بڑی ایک ایمپرر بھی تھیں. مگر اس کے علاوہ ہر مذہب میں سے آپ دیکھ لیں, میری خود بہت بڑی آئیڈیل ہے مدر ٹریسا, جس طریقے سے انہوں نے انسانیت کی خدمت کی, جس طرح ایدی صاحب نے کی اسی طرح مدر ٹریسا نے بھی کی. اور اس طرح بہت سی, لیڈی ڈایانا کو دیکھ لیں جنہوں نے اپنے ایڈز کے بچے جو تھے, جو پیشنٹس تھے, ان کو گلے لگایا, اور دیٹ واز ون آف دا مین ریزنز جو دنیا کے اندر ان کی پاپولیرٹی جو تھی وہ اتنی عروج پہ پہنچی, کیونکہ وہ بہت رسکی تھا ان کے لیے, اور انہوں نے اس کو اپنی گود میں لے لیا, ایک ایڈز کے پیشنٹ بچے کو. تو اس طرح جو عورتیں اپنی پوزیشن جن کو پاورفل ملتی ہیں, یا جن کی زندگی یا ڈیسٹنی کسی امپورٹنٹ پاتھ پہ لے جاتی ہے, تو میں سمجھتی ہوں ان کے اوپر بہت بڑی ایک ہمارے اوپر باہری ذمہ داری بھی آ جاتی ہے. بے شک ہم سفر بھی کر رہی ہوتی ہیں, ہمارے ساتھ خود پرسنلی بھی بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے, مگر ہم لوگوں کو اسٹرانگلی دنیا کے سامنے کھڑا ہونا ہے, اور پروجیکٹ کرنا ہے, اور ہوپ بننا ہے ان خواتین کے لیے. اور آج کے دن میں کیسے بھول سکتی ہوں دا اسٹرگل آف دا ویمن آف انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر. اور آپ سب لوگوں کے لیے یہ کوئی ایک نئی بات نہیں ہے, یہ شروع سے وہاں 70 سال سے اوپر ہو گیا ہے. پارٹیشن سے لے کر اب تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دن بدن وہاں پہ ہندوستان کی آرمی کا جو جبر ہے وہ بڑھتا گیا ہے, آکوپیشن بڑھتی گئی ہے, ڈریکونین لاز جو ہیں جو کہ امیونٹی دے دیتے ہندوستان کی آرمی کو کہ وہ کچھ بھی کر دیں وہاں پہ. اور یہ ایک بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں, جنگوں کو دیکھیں, کروسیڈس کو دیکھیں, وارز کو دیکھیں کانفلکٹ زونز میں, تو اور ایون کانفلکٹ زونز نہ بھی ہوں, تو ہم نے سیکشول وائلنس ایک انڈیویجول ایکٹ کے طور پہ ضرور دیکھا ہے, ابھی بھی سوسائٹی میں ہوتا ہے, بچوں کے ساتھ چائلڈ مولیسٹیشن ہوتی ہے, مگر ریپ ہے, بہت سے ہینیس کرائمز ہیں, مگر ہم نے کہیں دنیا کی تاریخ میں یہ کبھی نہیں دیکھا, نہ سنا, نہ وٹنس کیا کہ اس کو اسٹیٹ کی, سرکار کی جو ہے وہ فل سپورٹ ہو, جو کہ ہندوستان کی طرف سے ہے, جو بہت بڑی ایک صدی کا, کیا تھرو آؤٹ ہسٹری کا اگر ہم دیکھیں کہ ایک بہت ہی آئی تھنک سب سے بڑے جینوسائڈ کی طرح یہ کرائم ہے. اور جو وہاں پہ میس ریپ کو پروموٹ کیا جاتا ہے, ریپ ایز اے ویپن آف وار یوز کیا جاتا ہے وہاں پہ, اور بہت سی وہاں پہ آپ کے پاس جو اسٹیٹسٹکس بھی آتی ہیں سیڈلی سو, اس کے اندر بہت ہی کم جو بتایا جاتا ہے ریپ وکٹمس کون سے, کیونکہ وہاں پہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہی نہیں ہے, اس کا ریکارڈ ہی نہیں ہے کہ کتنیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی. یا ایک کنزرویٹو سوسائٹی ہے, بہت سے لوگ پولیس اسٹیشنز میں نہیں جاتے کہ ان کے ساتھ ہندوستان کی آرمی نے کیا کیا ہے. اور کشمیر ہی کی خواتین ہیں جو اب عجیب سی بات ہے کہ ہمیں عجیب قسم کے ٹائٹلز بھی ملتے ہیں جو ہماری اس پوری اسٹرگل کے اندر جو کہیں دنیا میں نہیں ہے. ایک ہاف وڈو جس کا ہسبینڈ غائب کر دیا گیا ہے, یا جیل میں اسے ملنے نہیں دیا جاتا, یا اس کی کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو کہاں غائب کر دیا گیا ہے, دفنا دیا ہے, اس کو کہاں پہ اس کو جلا دیا ہے, کیا کیا ہے اس کے ساتھ, بالکل انویزیبل کر دیا ہے. تو ایسی عورتیں جو کہ میرڈ ہیں, جن کے بچے بھی ہیں, بہت سے ایسے کیسز ہیں, اینڈ دے آر سرچنگ ایوری ویئر فار دیئر لوڈ ونس.
کبھی پولیس اسٹیشنز کے دھکے, کبھی کچہریوں کے دھکے, اینڈ دے آر گوئنگ ایوری ویئر. آرمی کیمپس میں جاتی ہیں وہاں پہ عورتیں, اور وہاں پہ پھر ان کا کیا حال کیا جاتا ہے, گالیاں دی جاتی ہیں, جس طرح وہ اسٹیئر کرتے ہیں وہ بھی ایک ریپ ہے. The way they glare at us, the Kashmiri women, and the comments that they pass, the body searches that they do. تو یہ بہت ہی خوفناک قسم کی ایک سچویشن ہے جس کے اندر ایک انڈیویجول ایکٹ نہیں ہے بلکہ ایک اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم ہے. اور یہی خواتین ہیں جن کو ہاف مدرس کا بھی ٹائٹل دیا جاتا ہے. دوز مدرس جن کے بچوں کو غائب کر دیا گیا, and there are thousands and thousands of them over decades that have lost the mothers, the parents, they don't know if their children are alive or not, and they are fighting cases. We have Parveena Ahangar, مسنگ پرسنس کی وہ ایک بہت بڑی ایک چلا رہی ہیں آرگنائزیشن, اور ایک ماں ہے, ان کے بیٹے کو غائب کر دیا گیا بہت سال پہلے, اور اب وہ سارے جو پیرنٹس ہیں جن کے بچے غائب کر دیے گئے, اور یہ غائب ہونا اتنا پینفل ہے, اور وہ بھی ایک دشمن کی قبضہ ہے آپ کے اوپر, اس کی آرمی کا, ساری جوڈیشری ان کی ہے, لیگل سسٹم ان کا ہے, امیونٹی ان کو دی گئی ہے, اور وہاں پہ آپ کہاں پہ سرچ کریں, کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں. تو وہ جو پین ہے جو سرچ کی, اور ایک وہ انویزیبل جیسے گوسٹ کی جو ایک پیپل ہو آر دیئر اینڈ ناؤ دے ہیو بیکم انویزیبل. اور عورتوں کے لیے بہت بڑی ایک پرابلم ہوتی ہے جن کے ہسبینڈس کو غائب کر دیا گیا ہے کہ وہ کیا کریں, سورس آف انکم ان کا کیا ہے, اگر ان کی کوئی پراپرٹی ہے یا کوئی بزنس ہے ان عورتوں کے ہسبینڈس کا جنہیں غائب کر دیا گیا ہے, تو یا ان کی کوئی بینک میں اکاؤنٹ ہے, تو وہ جو لیگل پروسیجرز ہوتے ہیں, کیونکہ وہ ڈکلیئر بھی نہیں کر سکتی کہ وہ ڈیڈ ہیں یا نہیں ہیں, ان کو پراپرٹی رائٹ بھی ان کے بچوں کو نہیں ڈپرائیو کیا جاتا ہے, ان کو بھی ڈپرائیو کیا جاتا ہے. تو یہ جو ٹراما جس سے وہ گزرتی ہیں, پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر, یہ وہ ٹراما ہے جو کہ فار ایور رہتا ہے وہاں پہ لوگوں کے ساتھ, کیونکہ ہر گھر میں آئی نو سو مینی ویمن, سو مینی گرلز جن کے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے, میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے یا میری بیٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے, اٹیکس ہوئے ہمارے اوپر, لٹل چلڈرن آر ناٹ اسپیئرڈ. اور وہاں پہ سیکشل وائلنس از ناٹ جسٹ آن ویمن, اٹس آن چلڈرن, آن ینگ بوائز اینڈ گرلز, not just girls, in the torture cells that they keep them. So I don't know how long this will continue, but on this day at least, we must all, the Pakistani women, the Pakistani girls, you are breathing an air of freedom, and you are in a sovereign nation. I'm sure you all have problems and issues in your personal lives or in your cities or wherever you are living, but compared to the girls, the women of Kashmir, you can't even imagine, because it's not just a year of this war or conflict or problems. It's happening over decades, one generation after the other. ایک نسل کے بعد دوسری نسل پہ وہ ٹرانسفر ہوئے ہیں. وہ دکھوں والی کہانی, یو ہیو دا کنان پوشپورا ریپ کیس ارلی 90s کا, جس میں پورے گاؤں کو, مطلب وہاں کے جو مرد حضرات تھے ان کو وہاں سے نکال کے ان کو اریسٹ کر دیا گیا, اور وہ آرمی کے ٹرکس آئے اور وہاں پہ پورے گاؤں کو they raped it. The women, the little children, the little kids, the girls, the elderly women, they didn't spare anyone. Those girls, those women, they're still looking for justice. اس کے ایویڈنسز بھی بہت سے تھے, اس طرح بہت سے اور بھی نیومرس ریپ کے واقعات ہیں وہاں پہ, مگر آج تک کوئی وہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی, کیونکہ ہندوستان کی آرمی کو وہ انہوں نے لائسنس دیا ہوا ہے امیونٹی کا کہ وہ کچھ بھی کر دیں, پلنڈر کریں, ریپ کریں, برن کریں, لوگوں کو مار دیں, پیلٹ کر دیں, فاسفورس شیلز یوز کر دیں, بٹ they will not be punished for it. So I think on this day, we must ask the world that if we are commemorating and celebrating this day, why are we celebrating it when you have people living on this planet? We are not on another planet, we are living on this earth, a nation under the highest occupation, جہاں پہ انسان ہونا ہی جو ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے. تو being a female, being a woman, تو you can't even imagine, کیونکہ جنگوں میں ویسے بھی conflict zones کے اندر women and children are the most vulnerable. اور جتنی وہ vulnerable ہیں, at the same time میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں, they are the bravest women in the world and girls. ایسے حالات میں they are going to schools,
they're going to colleges. Pellet spray ہوئے ہیں سب سے پہلے جو pellet spray ہوئے ہیں وہ انشا پر ہوئے ہیں. 13-year-old kid. And still she's studying. That has not broken her resolve for freedom and for identity. They took away her vision, but she's stopping. She's blind, the kid. Then you have Hiba. She was raped, this 8-year-old kid was raped in a Jammu temple 3 years back by BJP RSS goons. And then they took out, can you imagine, but this has never happened in the world. Pro-rapist rallies نکلی ان ریپسٹ کو بچانے کے لیے, ان کو گلوریفائی کرنے کے لیے وہاں پہ.